بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کے لیے گریہ ازاری کرنا اور توبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی عرفات میں ملاقات۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور لمبے لمبے بالوں والے اور بڑے قد و قامت والے تھے، اور زیادہ بالوں والے تھے اس لیے درختوں سے بال الجھ گئے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس قدر رونا و دھونا کیا کہ تمام بنی آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کا گریہ بھی اگر اس کے ساتھ کر دیں پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ و زاری زیادہ ہو گئی۔ اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر برابر کیے جائیں آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام اولاد کے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال اپنی توبہ کے فکر و غم میں رہے اور گریہ ازاری کرتے رہے۔ ایک دن کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر زانوؤں میں رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ ازاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے اور دار مقامہ سے دار زوال میں گرایا ہے اور نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج و غم میں اتارا گیا ہے اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری گریہ ازاری پر رحم کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا۔ 300 سال مسلسل گریہ ازاری کرتے رہے۔ گریہ ازاری اور گناہ کے رنج و غم سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا، تو پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ کلمات تعلیم فرمائے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں میں سے۔ ناظرین، طبرانی، حاکم اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا پھر عطاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا تو وہاں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے درجے والے ہوں گے، اسی لیے ان کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یعنی الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ خدا تعالی نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہوں گے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم آہ و زاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔